اچھا بھائی، تو ہم بات کر رہے تھے کھانے پینے کی چیزوں اور دواؤں سے متعلق. تو تیسری جو پروڈکٹ کے اندر ہے وہ کھانے پینے کی جو چیزیں اس کے متعلق ہیں. اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر. اور اس کے اندر ہمیں جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں، بیسک ہیں، بلکہ ہم تین چیزیں کہہ لیں جو حرام بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے اندر، اس کا خیال رکھیں. پہلی چیز حیوانات کے قبیل سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی حیوانی جز ایسا نہ ہو جو حرام حیوان ہے یا حلال ہے لیکن اس کو شرعی طریقے پہ ذبح نہیں کیا گیا، ایسا نہ ہو. یا کوئی خون کسی چیز میں شامل نہ ہو، یا مردار کی کوئی چیز کھانے پینے کی شامل نہ کی جائے. جیسا کہ آج کل یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بعض ایسے ادارے ہیں یا ایسی کمپنیاں ہیں جن کے ہاں چکن جو آتی ہے وہ مردار ہوتی ہے اور اس کے سینڈوچ بنا کے بیچتے ہیں اور ان کو وہ کم ریٹ میں مل جاتی ہیں. اگر مثال کے طور پر مرغی کا ریٹ چل رہا ہے 300 روپے کلو، تو وہ چونکہ مردار مرغی ہے تو وہ ان کو یعنی کہ 60-70 روپے کلو میں بھی مل جاتی ہے. وہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے حرام مرغی کا استعمال کریں. کوئی بات نہیں، مرغی تو حلال ہے، مردار ہو گئی تو کیا کس کو پتہ چلتا ہے. یا جیسا کہ بعض اوقات اس طرح کے کچھ کیسز سننے میں آئے کہ کسی جو ہے وہ بیکری کے اندر انہوں نے مردار کیا جو چوہا ہے اس کو مار کر جو ہے نا وہ سینڈوچ بنا دیا. ہر آدمی کو کراہت آتی ہے، اب کسی کو پتہ نہیں ہے. یا جیسا کہ جو ہے وہ ایک زمانے میں بڑی آوازیں لگی ہوئی تھی کہ جناب جو ہے وہ بکرے کے گوشت کی بجائے کتے کا گوشت ملا دیا یا گدھے کا گوشت ملا دیا. یہ بہت ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ تھوڑے سے لیکن بہرحال کرنے سے معاشرے میں اثر پڑتا ہے. تو شریعت مطہرہ اس کی پابند کرتی ہے کہ اگر حیوانی جز کہیں شامل ہو رہا ہے تو اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. ہم جب حلال کی فیلڈ میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، حلال کا ہمارا اپنا ادارہ ہے اور حلال آڈٹ کے لیے بعض اوقات کچھ جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو جہاں پر کوئی پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں بیچ میں، تو وہاں پر ہم کیٹیگری چیک کرتے ہیں. جو بھی انگریڈینٹس ہیں نا وہ کہیں سے بھی وجود میں آ رہے ہیں تو وہ چار اس کی بیس ہیں. ان چار میں سے پانچویں کوئی بیس نہیں ہے. جتنے بھی انگریڈینٹس آ رہے ہیں کہیں سے بھی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر، وہ چار میں سے کسی ایک سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پیچھے سورس صرف چار ہی ہیں، ماخذ چار ہی ہیں. نمبر ایک وہ اینیمل بیسڈ ہوں گے، نمبر دو وہ منرل بیسڈ ہوں گے، نمبر تین وہ ایگرو بیسڈ ہوں گے، نمبر چار وہ سنتھیٹک ہوں گے. یعنی حیوانات، نباتات، معدنیات اور مصنوعی اجزاء. تو جو تین ہیں یعنی حیوانات کے علاوہ باقی جو تین ہیں، معدنیات، نباتات اور مصنوعی اجزاء، یہ تو حلال ہیں دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک مسکر نہ ہو، نمبر دو مضر نہ ہو، انٹاکسیکیشن نہ ہو، ہارمفل نہ ہو. تو ان کا استعمال جائز ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں. جہاں پر حیوان آ جاتا ہے، اینیمل بیس کوئی چیز بن رہی ہو، یعنی براہ راست جو ہے وہ کیا استعمال ہو رہا ہو، گوشت استعمال ہو رہا ہے جانور کا، یا جانور یا دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، یا انڈے کا استعمال ہو رہا ہے، یا فیٹ کا استعمال ہو رہا ہے، چربی کا استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں پر بہت بڑا لال نشان لگ جاتا ہے. اور آڈٹ کے اندر ایسے مقامات پہ جہاں پر کوئی ایسی مکسنگ ہو رہی ہے کسی ایسے یعنی انگریڈینٹس کی جہاں پر اس طرح ہوتا ہے، تو اس کمپنی میں وہاں پر بڑا سا لکھ کے لگا دیتے ہیں HCP یعنی حلال کریٹیکل پوائنٹ، اور وہاں پر اس کی چیکنگ کی جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی غلط چیز پروڈکٹ میں نہ ڈالی جائے. تو ہم بھی اپنی پروڈکٹ کھانے پینے کی بناتے ہوئے اس کا خیال رکھیں. اسی طرح دوسری چیز جو ہمیں بہت اہم ہے، سامنے رکھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ حلال کی ٹریننگ جب ہوگی تو اس میں یہ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ، وہ بھی جلد اس کا بھی اعلان ہو جائے گا، کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ ناپاک ہو، یا وہ چیز جو ہے خبیث ہو، یا وہ چیز مضر صحت ہو، یا وہ چیز ایسی نہ ہو جس کو جو کسی انسان کے بدن کا حصہ ہو. جیسا کہ انسانی بال کا استعمال بعض پروڈکٹ کے اندر یہ پتا چلا کہ L16 جیسا کہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کے اندر کسی زمانے میں استعمال ہوتا تھا، خواتین کے بال، چائنیز کی خواتین کے بال استعمال ہوتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ L16 روٹی میں ڈلتا ہے، ڈبل روٹی کے اندر، تو وہ سافٹ رہے، اس میں استعمال ہوتا تھا نمکینیات حاصل کرنے کے لیے. تو ایسی بھی کوئی چیز نہ ہو.
اسی طرح پہلی چیز تو میں نے ذکر کی کہ وہ چیز کیا ہو، خنزیر ہے جہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یا کوئی حیوانی جنس ہے۔ نمبر دو، وہ شراب سے متعلقہ چیز نہ ہو، جیسے ابھی پیچھے تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ شراب سے بنی ہوئی کوئی چیز نہ ہو۔ نمبر تین، وہ چیز جو ہے کیا نہ ہو، کسی کیڑے مکوڑوں سے بن کر وجود میں نہ آ رہی ہو۔ اگر بن کر آ رہی ہے تو اس کی پھر تفصیل دیکھ لی جائے، سمجھ لی جائے۔ حیوانات کے اندر سے اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو اس کے اندر جیسا کہ آج کل مسائل آتے ہیں، میں نے ذکر کیا نا، دودھ کے مسئلے بھی آتے ہیں، تو اسی طرح پنیر بنتا ہے اور اسی طرح جیلیاں بنتی ہیں، تو پنیر کے لیے رینٹ استعمال ہوتا ہے، اور رینٹ کے اندر بھی ایک بڑی تفصیل ہے کہ جو ہے وہ حلال رینٹ اور حرام رینٹ، اور یہ جو ہے وہ جانور کے اندر جو دودھ کی جھلی ہوتی ہے، جو شیرخوار بچہ ہوتا ہے گائے کا یا خنزیر کا، اس کے مادے اس کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو جیلیٹن ہے وہ جو ہے جانور سے لی جاتی ہے، جانور کی کھال سے، یعنی کہ خنزیر کی یا گائے کی کھال سے یا اس کی ہڈیوں سے لی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو رہا ہو۔ اور اگر کہیں مجبوری ہے، دوائیں بن رہی ہیں، تو وہاں ذکر کیا کہ مجبوری کی صورت میں کسی ماہر حاذق جو ہے وہ ڈاکٹر کی اگر رائے ہے تو مفتی اس کے اوپر رائے کو سامنے رکھ کر فتویٰ دے سکتا ہے۔ تین جو ہے کیٹیگری ہو گئی۔ چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے الیکٹرانکس کے متعلق، جو سافٹ ویئر کے متعلق، یہ بھی ایک بہت اہم اس وقت دنیا کے اندر فیلڈ بن چکی ہے۔ لوگ سافٹ ویئر بناتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اس میں وجود میں آ رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ گرچہ اس کا ظاہری کوئی وجود نہیں ہوتا، یعنی ظاہری سے مراد ہے کہ کوئی سامنے نہیں پڑا ہوتا، وہ تو اسکرین کے اندر ہوتا ہے یا کلاؤڈ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی ایک جو ہے وہ بہرحال بہت ہی اہمیت ہے۔ آج اس کے امی کو اندر لے لیا۔ بیسک چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ نہ ہو، ایسا کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ نہ کیا جائے جس کی وجہ سے کوئی دو نمبری، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹ، یا اس کے ذریعے کوئی ناجائز پروگرام جو ہے نا وہ بنائے جائیں، یا اس کے ذریعے انسان کی صلاحیتوں کو خراب کیا جائے۔ جیسے آج کل ایسے سافٹ ویئر وجود میں آ رہے ہیں، ایسے گیمز بنائے جا رہے ہیں جس سے انسان کا دل دماغ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایسے سافٹ ویئر بنائے جائیں، اور اس طرح کے سافٹ ویئر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹی وی بنا سکتے ہیں، کمپیوٹر کی اسکرینیں ہیں، کہ جس چیز کا جائز استعمال موجود ہو تو وہ بنا سکتے ہیں، اور جس چیز کا جائز استعمال موجود نہیں ہے تو وہ نہیں بنا سکتے۔ تو ٹی وی اور کمپیوٹر اس کا جائز استعمال چونکہ موجود ہے، جیسا کہ موبائل فون اس کا جائز استعمال موجود ہے، اسی طرح سی ڈیز ہیں اس کا جائز استعمال موجود ہے۔ تو خالی سی ڈی بنانا، خالی جو ہے یو ایس بی بنانا، جتنی پروڈکٹ ہے جس کا جائز استعمال موجود ہو وہ چیزیں بنانے میں شریعت نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس بیسک چیز جو آپ کو شروع میں 6 بنیادی اصول بتا دیے ہیں پروڈکٹ بنانے کے، وہ ہر وقت سامنے ہونے چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں کھانے پینے کی، کپڑوں کی، کوئی آئٹم کی، اس میں تصویر ہوتی ہے، تو آیا تصویر والا آئٹم اگر ہو تو اس کے بنانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور اسی کے ذیل میں حکم آ جاتا ہے جو کھلونے بنتے ہیں، ٹوائز وغیرہ بنتے ہیں، اس کے متعلق بھی بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں گارمنٹس کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور جناب تصویر کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کا واضح اور بیسک اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس میں مقصد ہی تصویر کو بیچنا ہے، اور تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے، بے جان کی تصویر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، اس کی تو اجازت ہے۔ جاندار کی تصویر بنا رہے ہیں اور اگر تصویر ہی بیچنا مقصود ہے تو بہرحال شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ یہاں پر تصویر ہی بنا کر بیچنا مقصود ہے، یا کوئی ایسی چیز بنائی جو اس تصویر ہی کی وجہ سے بکے گی، تو پھر تو اس چیز کو بنانے کی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں پر تصویر بذات خود مقصود نہیں ہے، جیسا کہ کوئی کپڑا بنایا، اس کو کوئی پرنٹ کر دیا، اور وہ کپڑا جو ہے نا اپنے کپڑے ہونے کی وجہ سے بکتا ہے، باقی پرنٹ کوئی بھی ہو جائے تو وہاں پر کراہت تو آ جائے گی، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایک چیز جو بہت ضروری ہے، کاروبار جب آدمی شروع کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کو یہ چاہیے اپنی پروڈکٹ بنائے یا اپنی دکان بنائے، اس کے لیے اپنا ایک مارکا یا اپنا نام یا اپنا برانڈ اس کو رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے شریعت نے انسان کو اجازت بھی دی اپنا نام رکھے اور نہ بھی رکھے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں بطور مشاہدے کے اور تجربے کے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نام رکھنے کے اندر آدمی کو چاہیے وہ نام رکھے جو شریعت نے بھی اس کو پسند کیا ہے، جس سے اسلامی
جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک شناخت اچھی نظر آئے. جیسا کہ ہمارے ایک حلال آڈٹ والے بتانے لگے کہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اللہ عالم، اور اس کا نام رکھا ہے ہاٹ ڈاگ. اب یہ ہاٹ ڈاگ جو نام رکھا ہے، یہ کتے کا نام رکھا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ وہ جو چیز ہے وہ حلال ہے کھانے کی، لیکن نام اس کا حرام رکھا ہے اس پروڈکٹ کا. تو یہ جو ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. شریعت نے اچھے اور پسندیدہ ناموں کو پسند کیا ہے. تو نام آدمی کو اچھا ایسا رکھنا چاہیے، اور ایسا ہو جو آدمی کی شریعت کی ساخت کو بیان کرے. نمبر 2، نام رکھنے کے اندر نام چوری نہ کیا جائے، یا ایسا نام ہے جو کسی ملک میں ممنوع ہے تو اس ملک میں جو ہے وہ نہ رکھے، اپنے دوسرے ملک میں رکھ لیں. جیسا کہ بہت سارے ہمارے ہاں جو چیزیں بنتی ہیں اور بکتی ہیں برانڈ کی، تو وہ دوسرے ملکوں کی ہمارے ملک میں منع نہیں ہے، تو اس کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نام رکھنے کے اندر جو ایک بیسک چیز ہے، وہ نام ایسا ہو جو لوگوں کی زبان پر فوراً چڑھ جائے. نام ایسا رکھنا چاہیے، نام ایسا نہ ہو جو لوگوں کی زبان پر چڑھنا مشکل ہو. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. اور جب آپ کوئی نام رکھ دیتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں، تو آپ کا ایک اعتماد مارکیٹ کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. اب جب پروڈکٹ وجود میں آ گئی، تو آخری چیز جو چھٹی چیز ہے وہ ہے کہ اس کی قیمت کیسے رکھی جائے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اشیاء کی قیمتیں متعین فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہی تنگی کرنے والا ہے، اور وہی کشادگی کرنے والا ہے، وہی قیمتیں متعین کرنے والا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ضابطہ بتا دیا کہ لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے خود فیصلے ہوتے رہیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز طے فرما دیتے تو امت کے لیے پریشانی ہو سکتی تھی کہ بھائی اتنا رکھو اور اتنا نہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لہذا قیمت کے تعین کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ 1 درہم کی چیز ہے، اس کو 2 درہم میں بیچا، تو گویا کہ یہ پورا 50% پروفٹ ہے. بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ 50 یعنی کہ 100 روپے کی چیز تھی اور اس کو جو ہے وہ 150 روپے میں بیچا. یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے. بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ 100 روپے کی چیز تھی، اس کو 133 روپے میں بیچا، یعنی کہ اس میں پروفٹ ریشو جو ہے وہ ثلث رکھا، 1/3 رکھا. یہ الگ الگ کیلکولیشن ہے. اور یہ اس دن بھی بات آئی تھی کہ اس میں نفع کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، بس ایک ضابطہ شریعت نے بتایا ہے. قرآن و حدیث سے ایک ضابطہ ہے، لا ضرر ولا ضرار. یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے کسی کے لیے کسی کو نقصان پہنچے اس کے کام کے اندر، نہ قیمت رکھنے والے کو نقصان پہنچے نہ خریدار کو نقصان پہنچے. اور اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور اس کے بعد جو جتنی خلافتیں گزری ہیں، تقریباً ہر خلافت کے اندر محتسب السوق ہوتا تھا، یعنی کہ حکومت کی طرف سے ایک بندہ مقرر ہوتا تھا جو جا کے ریٹ کو چیک کرتا تھا. اور ہمارے ہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی اور دنیا کے اندر بھی اب اس کے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ریٹ لسٹ ہوتی ہے. کچھ آئٹموں کی جو خاص کر ضروریات کی چیزیں، اس کی ریٹ لسٹ ہوتی ہے، اور بھائی اس ریٹ پہ دودھ بکے گا، انڈے بکیں گے، مرغی بکے گی، گوشت بکے گا. تو یہ کچھ جو ہے وہ حکومت اس کی تعیین کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تعیین جو بھی رکھی جائے، کچھ ضابطے ہمارے سامنے بھی ہونا ضروری ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں. نمبر 1، چیزوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جو معاملہ ہے وہ قدرتی ہونا چاہیے، وہ مصنوعی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ذخیرہ اندوزی کر لی اور اس کے بعد مال شارٹ ہو گیا، آپ اس کو اپنے داموں پہ بیچ رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے اور پھر بارگننگ کر کے گروایا جاتا ہے، تو شریعت نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے. اسی طرح مارکیٹ میں مال آیا نہیں، بیچنے کے لیے، تو بیچ میں کچھ لوگ جاتے تھے اور ان سے مال لے کر کہتے ہیں تمہارا مال بیچیں گے اور تمہارے کو تمہیں پیسے دے دیں گے. وہ لے آتے تھے اور یہاں لا کے اپنی مونوپولی سے بیچتے تھے. تو اس کو بھی شریعت مطہرہ نے منع کیا. تو اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ہو، ہاں لوگ آ جائیں بازار میں اپنا مال لا کے بیچیں، پھر جو خریدار ہوگا اپنی ضرورت خرید کے لے جائے گا. تو ریٹ جو ہے وہ قدرتی ہونے چاہیے، فطری ہونے چاہیے، مصنوعی اتار چڑھاؤ نہ ہو.
اور اس کا تعلق ہے مصنوعی نہ ہو فطری نہ اور یعنی فطری اس کا تعلق ہے قانون طلب اور رسد کے ساتھ، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ. جتنی ڈیمانڈ ہوگی اس کے حساب سے سپلائی ہوگی. اب اگر ریٹ بہت زیادہ اوپر لے گئے تو اس کا بھی نقصان ہے، اور بہت زیادہ نیچے لے گئے تو وہ جو پروڈکٹ گری جاتی ہے تو اچھی اچھی جو چیزیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. ایک بات بطور لطیفے کے ایسے یاد آئی کہ ایک جگہ جو ہے وہ سنا ہے واللہ عالم، اور یعنی میں کسی علاقے کا نام نہیں لیتا، ہمارے کراچی کے اندر ہی ایک جگہ سنا، کسی کا نام نہیں لیتا، کہ کچھ لوگوں کے مخصوص جو ہے چائے کے ہوٹل تھے. تو کسی بندے نے وہاں جا کے اپنا چائے کا ہوٹل کھول لیا. اچھا وہ ان کے قوم قبیلے کا نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ کہاں سے آ گیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لاس میں کر کے اپنے مال کو بیچنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا، جو بیچارہ نفے کے ساتھ دوسرا بندہ بیٹھا تھا اس کی تو دکان کی جو ہے وہ حالت خراب ہو گئی، وہ کہاں سے بیچتا. اب وہ انہوں نے ایک کر لیا، اس کو کسی طرح مارکیٹ سے کک آؤٹ کرو، ہماری پٹی سے نکلے، یہ کیسے ہماری فیلڈ میں گھس رہا ہے. یہ طریقہ شریعت نے پسند نہیں کیا، یہ طریقہ بہت غلط ہے کہ کسی کو اس طرح کیا جائے. تو یہ بھی مارکیٹوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، چند لوگ مل کر ایک ریٹ کھول لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اوروں کو اپنا ریٹ، اب کوئی آدمی کتنے کا لایا کوئی کتنے کا لایا، تو بھائی آپ اپنے ریٹ کو جو ہے وہ مصنوعی انداز میں نہ کھولیں، آپ اپنا ریٹ کھولیں. اور جیسا کہ آج کل کبھی کبھار سنتے ہیں کہ اناج کے اندر ہو جاتا ہے، غلے کے اندر ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو بہرحال اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نمبر 2، دوسرا اصول کہ اشیاء ضروریہ کو حد سے زیادہ مہنگا نہیں کرنا چاہیے. جو انسان کی بیسک نیڈز ہیں، بیسک بنیادی ضروریات ہیں، اس کو ایک حد تک اس کا ریٹ ہونا چاہیے، اس کو اتنا اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے، اور اس کو اس کی لمٹ میں ہونا چاہیے. تیسری چیز، قیمتوں کا جو تعین ہے وہ بازار اور مارکیٹ کے جو معاملات ہیں، جو عرف ہے، اس کو سامنے بھی رکھا جائے. اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہے اس کا مارکیٹ میں ٹرینڈ جو ہے، مثلا ایک چیز ہے چینی کو مثلا مثال لے لیں، پتہ نہیں کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل، ہم 60 روپے کلو مثلا لگا لیتے ہیں اس کا، کہ اب مارکیٹ میں اس کا جو ہے ایک ریٹ موجود ہے. اب کوئی آدمی اس کو اتنا اوپر لے جائے تو یہ بھی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. عرف کیا ہے اس کا، مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ عرف جو ہے وہ ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے. کراچی کا عرف حیدرآباد میں نہیں چلے گا، اور حیدرآباد کا جو ہے وہ سکھر میں نہیں چلے گا، اور سکھر کا ملتان میں نہیں چلے گا، اور ملتان کا جو ہے جناب خانے وال اور لاہور میں نہیں چلے گا، اور لاہور کا گلگت تک جو ہے جتنے علاقے پہنچتے وہاں تک نہیں چلے گا. ہر جگہ ایک عرف ہے. لیکن چونکہ اب ایک ملک ہے تو حکومت کی طرف سے ریٹ طے ہو جاتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ ہونا چاہیے جس سے اعتدال رہتا ہے. لیکن اگر کوئی بازار ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا عرف بھی سامنے ہونا چاہیے. اور پھر چوتھی چیز جو بہت اہم ہے کہ ایسے ریٹ رکھنے کے اندر ان لوگوں کی مشاورت ہو جو بازاری معاملات کو جانتے ہوں، سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، اور دوسری ان کے اندر خوبی یہ ہو ان لوگوں کی جو بازار کو جانتے ہیں وہ عام الناس کی خیرخواہی بھی رکھتے ہوں. ایسا نہیں کہ وہ جانتا تو ہے لیکن ماشاءاللہ اس کے دل میں جو ہے لوگوں کی خیرخواہی نہیں ہے، تو اس آدمی سے ریٹ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک وہ ساری باتیں تھی جو کل عرض کی تھی کہ یہ کاروبار سے متعلق ہے. الحمدللہ کافی ساری باتیں اس کے متعلق تفصیل سے آ گئیں. ایک سوال کسی نے شاید بیچ میں کیا ہے کہ بارگیننگ کرنا سنت ہے. بالکل سنت ہے، بارگیننگ کریں جا کر، کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر کہیں پر فکس پرائز ہے وہ ریٹ کم نہیں کرتا تو اس کو لعن تان نہ کریں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک آدمی نے مناسب دام رکھا ہے تو اس پہ نہیں کریں. اور ایک چیز جو غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، اچھا ہوا یاد آ گئی. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہیں کام کی، جن کو خرید و فروخت کا بہت شوق تھا، لیکن ان کو جو ہے اتنی سمجھ نہیں تھی، پریشان ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جب تم خرید و فروخت کرنے جاؤ تو تم کہہ دیا کرو لا خلابتہ. اب یہ جو لا خلابتہ کا جو لفظ ہے یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ میں بہت واضح بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی دعا کے طور پہ نہیں بتایا، بلکہ اس صحابی کو ایک جملہ سکھا دیا کہ بھائی تم دکان پہ جا رہے ہو تو تم اس کو دکان والے کو بتا دو کہ بھائی دیکھو میں جو ہے نا سمجھ بوجھ کو کمزور آدمی ہوں، مجھے بھائی صحیح صحیح گائیڈ کرنا. یہ اس لیے فرمایا. بعض لوگ اس کو جو ہے نا بطور وظیفے کے جو ہے نا پڑھتے ہوئے مارکیٹ جاتے ہیں لا خلافت لا خلافت. بھائی یہ کوئی وظیفہ ہرگز نہیں، اس کو وظیفہ نہ بنائے. اور
پتہ نہیں کہاں سے وظیفہ بننا شروع ہو گیا، اللہ ہی جانے اس کو۔ ہاں، آپ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ استخارہ کریں، آپ 2 رکعت پڑھیں صبح، آپ کو پرچیزنگ کرنی ہے، آپ چھوٹے بازار میں جا رہے ہیں، بڑے بازار میں جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں، نکل جائیں، اور آپ اب رستے میں جاتے ہوئے معلومات کرتے ہوئے بازار میں پروڈکٹ خریدو، آپ اللہم خلی وختلی چھوٹا استخارہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری اس گفتگو کا جو ساتھ ساتھ حصہ ہے وہ یہ تھا کہ اخراجات سے متعلق جو ہم نے ابھی بات کی تھی، کچھ چیزیں میں نے اسی نظم کر دی کہ آگے وقت نہیں ہوگا تو ہمیں مشکل ہو جائے گی۔ تو اخراجات اور انفاق کے جو مصارف ہیں وہ کیا ہیں اور اس کی کیا ترتیب ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ پہلی چیز، جب آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو سرمایہ دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخراجات، اپنے ایکسپنسز وہ پہلے اس کو نوٹ کر لے، اور کوئی ایسا اس کے پاس ایکسپنس نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی لائبلٹی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے، اس کی ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے۔ تو شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہے کہ آدمی کو اپنے اخراجات پر بھرپور نگاہ ہونی چاہیے۔ اور میں نے کل جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک آدمی اگر اپنا کاروبار شروع کرتا ہے تو ہم نے جو چیز کو سنا اور سمجھا ہے، یہ میں نے کہا نا کوئی ضابطہ نہیں ہے، ہم نے سنا اور سمجھا وہ یہ ہے کہ اگر 100 روپے ہیں تو 33 روپے سے کاروبار شروع کرے، 66 سنبھال کے رکھے کہ کل کو کوئی حالات آئیں تو بقیہ 66 سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ اور اخراجات کے اندر یہ چیز بہت بنیادی اور ضروری ہے کہ آدمی اپنے اخراجات میں کچھ ایسا فنڈ بھی رکھے جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہو، جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات مجھے اور ذہن میں آئی، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک کاروبار ہے، آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا، آپ نے اپنے پاس ملازم رکھے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں اگر کسی کو 15-20 ہزار کی میں تنخواہ دوں گا تو اس کا گھر خرچہ کیسے چلے گا؟ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات، چونکہ ہر آدمی کا ضرورتیں ہیں، مسائل ہیں، حالات ہیں۔ تو آپ نے اس کو بطور ملازم کے تو رکھ لیا، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ تنخواہ تو متعین کر لی، 15,000، 16,000، 18، 20,000 روپے آپ نے متعین کر لی، یہ تو ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ایک فنڈ نکالتے ہیں جو زکوٰۃ کا ہے، تو آپ اپنے اس ملازم کو اگر سمجھتے ہیں وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے اور اس کی پوری تحقیق کر لیں، تو اس کے بعد آپ اس آدمی کے کو زکوٰۃ سے بھی اس کا تعاون کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے ماتحتوں کے اوپر خرچ کرے۔ تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ان ملازمین کا بھی خیال رکھیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے اوپر تو پیسے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ملازمین کو جو ہے وہ پیچھے رکھا جاتا ہے اور ان کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس کا جو ہے وہ بہرحال خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ڈبل فائدہ ملے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس ملازم کو بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری اجرت کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، جب میں سہولت ہوگی تو میں دے دوں گا، تاکہ اجرت کے عنوان سے وہ زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اگر اجرت کے عنوان سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کا بھی بہرحال احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، اپنے مال میں سے آدمی لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ جب آدمی اللہ کی مخلوق اور عیال پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس پر میں اپنا ایک مشاہدہ، تجربہ اور اپنا ایک یہ ذکر کروں، ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنا عمل بتایا کہ کہنے لگے کہ میں نے 2 کام شروع کیے۔ میں نے یہ کیا کہ میرا جب کاروبار شروع ہوا تو میں نے کہا میں کیا کروں، تو کہا میں نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کیا کہ مغرب کے بعد میں نے سورہ واقعہ کا اہتمام شروع کر دیا، میرے کاروبار میں اللہ نے برکت دینا شروع کر دی، میرے ایکسپنس کنٹرول ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا کام میں نے یہ شروع کیا کہ جتنی میری حیثیت تھی، مثلا ہفتے میں 500 روپے نکال سکتا ہوں، ایک ہے ویسے ہم نکالتے رہتے ہیں، مہینے میں 10,000 روپے نکال دیے، 20,000 نکال دیے، لاکھ روپے نکال دیے، یہ ایک الگ ہے۔ جب دیکھا سہولت، بولا نہیں، یہ نہیں، میں اپنے اوپر میں نے یہ لازم کیا کہ یا اللہ میں تیرے رستے میں، جیسا کہ آدمی منت مان لیتا نا کہ یا اللہ میں تیرے رستے میں کر رہا ہوں، تو بس میرا
میرا فلانا کام کر دے. تب بس میں نے یہ کر لیا کہ میں نے مثلا 500 روپے نکال کر ہفتے میں ایک دن لوگوں کو غریبوں کو کھلانا ہے. کب میں نے اس کی جو برکت دیکھی نا, جو میں نے جو طے کر دیا تھا, ایک کے بغیر طے کے نکالا, جتنا زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں, بندہ اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے. تو غریبوں پہ خرچ کرنا, آدمی تلاش کرے, اپنے اطراف میں تلاش کرے. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آخری جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا فرمایا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز کا اہتمام کرو اور اپنے ماتحت, جو ہمارے ماتحت صرف ہمارے گھر والے, بیوی بچے, خاندان وغیرہ نہیں ہے, ہمارے ملازم صرف نہیں ہے, آس پاس کے معاشرے کے لوگ جو قسمہ پرس لوگ ہیں ان کا بھی کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے تاجر, خلافت ملنے کے بعد کیا کر رہے ہیں, بڑھیا کے گھر پہ جا رہے ہیں اور اس کے گھر کو صاف کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کو جو ہے نا راشن پہنچا کے دے رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے, جس کو اللہ نے 100 روپے دیے, مہینے میں 100 روپے لگائے, لیکن لگائے تو صحیح. لوگ اس کو لگانے سے ہچکچاتے ہیں, تو آپ متعین کر دیں. اور آپ اپنے ادارے میں اگر کسی کے ذمہ لگا دیں, بھائی میں نے مثلا آپ یوں کہتے ہیں, بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم فلانے دن, جمعے والے دن تم اتنے نکال کے دیا کرو, مجھے پورے مہینے کا ریکارڈ بتا دو. تو آپ ہر وقت یاد رکھنا مشکل ہے, کسی کے ذمہ کام لگا دیا آپ نے. تو یہ چیز ہو گئی. مال خرچ کرنے کی جو مقدار ہے, شریعت مطہرہ نے اس کی بھی جو ہے وہ کچھ کیٹیگری ذکر کی ہیں, کہ کیونکہ یہ مال ایسا ہے کہ جو آدمی مال تو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو بہتر تو جو صحابہ کرام کا مزاج تھا وہ یہ تھا کہ جو آتا تھا لگا دیتے تھے, اس کو ایثار کہتے ہیں. ہم اس لیول کے نہیں ہیں. تو پھر اس سے نیچے کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ کہ جو ضرورت سے زائد بچ جائے اس کو خرچ کر دیں. تو یہ بھی ایک لیول ہے, یہ بھی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی جو ضرورت پہ لگ گیا باقی پیسہ خرچ کرو, اللہ کل اور دے دے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ آدھا لگا دیں, جس کو نصف کہتے ہیں, کہ بھئی آدھا رکھ لیا اور آدھا لگا دیا. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. اگر آپ آدھا نہیں کر سکتے, آپ اور نیچے اترائیں, آپ تہائی کر دیں کہ بھئی آپ کے پاس جو بچ گیا ہے, مثلا 100 روپے بچ گئے, تو آپ 100 میں سے 85 لگا سکتے ہیں, تو آپ جناب جو ہے وہ 33 روپے لگا دیں, یہ خرچ کر دیں. 33 بھی نہیں کر سکتے تو بھائی کم سے کم آپ 10واں حصہ ہی لگا دیں, عشر ہی لگا دیں. ثلث نہیں کریں تو عشر کر دیں, تو آپ جو ہے وہ یہ لگا کے خرچ کر دیں. اور اگر عشر بھی نہیں لگا سکتے تو حسب توفیق, جیسے میں نے عرض کیا کہ لاکھوں روپے والا آدمی مہینے میں 100 روپے لگا سکتا ہے, تو کم سے کم شروع تو کرے. یہ بھی ہمارے ایکسپینس کا ایک پارٹ ہونا چاہیے, چیریٹی بھی ایک پارٹ ہونا چاہیے, جو بہت کم لوگوں کے کاروبار میں ہوتا ہے. یا تو جھٹکے سے نکال دیتے ورنہ کوئی یاد نہیں ہوتا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی نکالتا رہے. لیکن اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کہ جہاں لگا رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. اور چونکہ یہ جو نکالنا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, میں نے کہا نا یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے. اور پھر اگر آدمی اتنا بھی نہیں نکال سکتا تو بھائی پھر زکوٰۃ تو لازمی نکالے, کہ بہرحال یہ تو فرض ہے. تو اوپر کے سارے جو مقداریں ہیں یہ سارے جو ہے نفل ہیں, مستحب ہیں, اور زکوٰۃ فرض ہے. اچھا, جب آپ کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں اس کی بھی کئی صورتیں بنتی ہیں. مثلا جیسے میں نے کچھ بزنس کے متعلق ذکر کیا, اسی طرح آپ کسی کے اوپر صدقہ کر دیں, یہ بھی ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ کہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس خود چھوڑنا ہے, لیکن آج آپ کے پاس رکھا ہوا اور آپ کو پتا ہے سامنے والا 2 نمبر آدمی نہیں ہے, آگے نہیں بھگ جائے گا, آپ اس کو قرض دے دیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ قرض بھی نہیں دے سکتے, آپ کہتے ہیں چلو بھائی میں اپنی ہی ایک نگرانی میں ایک جگہ ایک چیز کھڑی کر دیتا ہوں, تو آپ اس پر لگا دیتے ہیں اور اپنے لیے ثواب کرنا چاہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں وقف کر دیں. مثال کے طور پہ کنواں کھدوا دیا, کہیں جناب جو وہ دسترخوان جاری کروا دیا, کہیں پہ جو ہے جناب کوئی کسی رفاہی ادارے میں لگا دیا, تو وقف کر دیں آپ. اب آپ اس کے مالک ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ نے اگر اتنا دیا ہے تو اپنی زندگی میں وصیت کر جائیں کہ میرے مال میں سے اتنا جو ہے وہ میں فلانے مستحق آدمی کے لیے, یا فلانے ادارے کے لیے جہاں مستحق لوگ ہوتے ہیں, جہاں پر کوئی دین سیکھنے والے بچے پڑھتے ہیں, یتامہ ہیں, بیوہ ہیں, مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں رفاہی کام کی, بہت ایک تفصیل ہے, آپ وصیت کر جائیں. تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی ہمیں اجازت دی ہے. اور آخری چیز جو خرچ کرنے کی وہ میں نے آپ کو عرض کر دی, اور وہ ہے سرمایہ کاری کرنا.
کہ آپ کسی کو کسی بزنس کے اوپر کھڑا کر دیں، اس کے لیے روزگار مہیا کریں، اس کو آپ ترقی دینے کی کوشش کریں، وہ ساری تفصیل آ گئی ہے۔ رقم کو صرف ایسے پڑے رہنے دینا اور اس کو جو ہے کسی مصرف میں نہ لگانا، اور وہ بالکل پڑی رہے بس کہیں لگ ہی نہیں رہی، یا تو آپ کے کاروبار میں لگے، آپ کے نہیں لگ رہی تو کسی اور کے ہاں لگے، پیسہ جو ہے مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوتا ہے، اس سے جو ہے معاشرے میں خود بخود برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ بنیادی چیزیں تھیں جو کاروبار سے متعلق تھی۔ 6 دن کی ہماری یہ کلاس ہوئی، اور اس کے اندر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہم نے کافی ساری چیزیں کوشش کی کہ جمع کر کے پیش کر دیں، اور اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ ابھی ہمارے پاس 9:15 ہونے میں 13 منٹ باقی ہیں، نماز 9:15 بجے ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کچھ باتیں کر کے اعلانات کر کے یہ بھائی امیر الدین صاحب کریں گے، اور پھر ہم اس کو ختم کریں گے۔ جی بھائی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ یہ کمنٹس میں جو ہے میسیجز میں کچھ سوالات آئے ہیں سفیان بھائی، اگر آپ ان کا کچھ مناسب جواب ان کو عنایت فرمائیں۔ بارگیننگ کا تو میں نے جواب دے دیا، باقی بیع تعاطی، بیع تعاطی تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ فکس پرائز میں ہی آتا ہے، کیونکہ آپ دکان جاتے ہیں اور آپ وہاں جا کے زبان سے کچھ نہیں کہتے، آپ نے جا کے پروڈکٹ اٹھائی، ٹرالی میں ڈالی، کاؤنٹر پر آئے، ٹل پر آئے، آپ نے وہ چیز جو ہے اس کے سامنے رکھی، اس نے اس کو اسکین کیا، اس نے پرچی نکال کے دی، یا آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا کہ 1000 روپے کی چیز تھی، اور آپ نے جناب اس کو جو ہے وہ پیڈ کیا، زبان سے کچھ کہے بغیر، آپ بھی راضی اور وہ بھی راضی ہے، تو یہ بیع تعاطی کی صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی جو ہے نا فکس پرائز ہی ایک طرح سے ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ جی اور کیا ہے بھائی؟ جی بھائی اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں کیسر بلال بات کر رہا ہوں، ضلع کرک سے، خیبر پختونخوا ضلع کرک سے جی۔ ماشاء اللہ، ہم نے آپ کے یہاں چلہ لگایا ہے، اچھا فرمائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم بہت سارے، چونکہ میں استاد ہوں، پڑھاتا ہوں ایک عصری ادارے میں، تو وہاں سے چونکہ آن لائن کلاسز کے بارے میں کہا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل کھول دیں، تو یوٹیوب چینل کے اوپر چونکہ ہمیں مجبوراً ہمیں چونکہ یونیورسٹی کی طرف سے پالیسی تھی، تو ہمیں یوٹیوب چینل ہم نے بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ابھی اس کی مونیٹائزیشن کے اندر بعض جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ وہ چونکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر وہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آیا ایسی چیزوں کے اوپر جہاں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ وہ کون سے ایڈورٹائزمنٹ اس کے اوپر چلائیں گے، پھر یہ مونیٹائزیشن ڈپارٹمنٹل کی بھی ہمارے یوٹیوب چینلز ہیں جن کی کافی سبسکرائبر بھی ہیں، تو یہ اس طرح کی ارننگ کے بارے میں ذرا تھوڑا سی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی چھوٹے لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے وہ ویورز آتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ بنتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی تشنگی ہے، سمجھ مطلب نہیں آ یہ رہا کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب یہ ارننگ کے بارے میں میں پوچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کے ذریعے جو کمائی ہوتی ہے اس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ آپ کو جی تفصیلی فتویٰ بھیج دیں گے، چونکہ یہاں اتنی تفصیل بیان کرنے کا نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے جو پورا تحریری فتویٰ ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ کچھ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے استاد جیسے عمومی جی فتویٰ اس کا یہ کہ اس طرح کی ارننگ جائز نہیں ہے اس سے، لیکن کچھ شکلیں اگر ایسی ہوں جس میں کوئی اگر جو حرام اشتہارات کے ذریعے کمائی نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کی گنجائش نکل آتی ہے۔ تفصیلی فتویٰ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے استاد جی، جزاک ہاں بھائی، اللہ۔ جی کسی اور ساتھی کا کوئی سوال؟ یہ ہے کہ بھائی یہ رومن اردو نہ دکھا کریں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ، اور کیا ہوتا ہے یہ اس کو بھی۔ دیکھیں یہ جو پوچھ رہے ہیں کمیشن کا، اس دن مفتی ارشاد صاحب نے بات فرمائی تھی، جہاں ایسی مجبوری ہو تو دفع ضرر کے واسطے اگر ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوراً گنجائش
کا جو ہے زبانی فتویٰ دیا جاتا ہے، تو جو نوعیت ہے اس وقت معاملے کی، اس وقت اس کرنٹ پوزیشن کو آ کر ڈسکس کر لیں کسی بھی دارالفتہ پہ جا کر، اور وہ آپ کو انشاءاللہ اس سے رہنمائی مل جائے گی۔ کوئی عمومی حکم اس چیز کا اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ اس میں ہر ایک کی الگ نوعیت ہے، تو اگر ایک عمومی بات کر دیں گے تو اس میں وہ سمجھے گا بھائی سب کے لیے یہ حکم ہے۔ عمومی اصول تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر مثلا کہیں رشوت دینی پڑتی ہے، مثلا اب لوگ کمیشن کا نام بھی دیتے ہیں، گفٹ کا نام بھی دیتے ہیں، جو بھی XYZ، اگر کہیں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کے املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ مجبور ہیں، تو آپ نہ چاہتے ہوئے توبہ استغفار کے ساتھ اگر آپ رشوت دینی پڑ جاتی ہے یا کوئی ایسے رقم دینی پڑتی ہے تو آپ اس پہ توبہ استغفار کریں، دے دیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہوں گے۔ لیکن یہ اصولی بات ہے، اس کے اوپر آپ جواب لینا چاہیں گے تو میں نے کہا نا ہر ایک کی الگ نوعیت ہے، ہر ایک کا الگ معاملہ ہے، اور کس کو کہاں تک دینا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اس کو وہیں پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شاید سوال کسی نے سگریٹ کے حوالے سے کیا، تو سگریٹ اس طرح جو ہے وہ حرام نہیں ہے جیسا کہ الکوہل یا شراب وغیرہ ہے، تو اس کے اندر گرچہ گنجائش ہے کیونکہ اس سے وہ جو ہے نقصان نہیں ہوتا عمومی، جو ایک عمومی نقصان سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر کراہت کا فتویٰ ہے، اور کراہت تحریمی بھی ہے اور کراہت تنزیہی بھی ہے، اور بہرحال قانون بھی جو ہے نا ہمارا ہے کہ یہ کیا ہے، اس سے بچا جائے، تو بہرحال اس کو بھی جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ مفتی صاحب جی پارٹنرشپ 2 میں منٹ رہ کسی گئے ہیں، جی پارٹنرشپ اور میں سوال کسی ہے غیر مسلم کو پارٹنر یا بنایا جا ہم پھر سکتا جو ہے ہے؟ وہ ختم کریں؟ کسی غیر مسلم کو جی پارٹنر بنایا جا ہاں سکتا ہے اپنے بالکل بنا کاروبار میں؟ سکتے ہیں، کوئی بھی غیر مسلم ہو، غیر مسلم سے مراد وہ آدمی، جی غیر مسلم کو پارٹنر بنانے کا پوچھ رہے ہیں نا؟ جی ان کا غیر سوال ہے کہ مسلم غیر مسلم آدمی کو کو کاروبار میں جی پارٹنر بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ غیر مسلم وہ ہو جو کسی سماوی دین کے ساتھ وابستہ ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، یا کوئی بھی اور جو ادیان ہیں مختلف قسم کے ان کے ساتھ وابستہ ہو جو پچھلے ادیان ہیں۔ ایسا کوئی غیر مسلم نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نہ سمجھتا ہو۔ جو اس طرح کے جو کچھ عقائد والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی علماء اجازت نہیں دیتے، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنے والا پھر عام غیر مسلم نہیں ہے، ان کا حکم جو ہے عام غیر مسلموں والا شمار نہیں ہوتا، ورنہ عام غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس پہ احادیث موجود ہے۔ جی میرے خیال میں ہمارے پاس جی آخری بھائی، منٹ اور ہے۔ کوئی سوال ہے؟ ایک منٹ رہ گیا ہے، 9 ہو گئے، 9:10 تک ہمارے پاس ٹائم ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر مزید کوئی سوال ہوگا تو وہ انشاءاللہ گروپ میں سوال کر لیں۔ دارالفتہ کا نمبر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ 3 بڑے دارالفتہ ہیں ہمارے کراچی کے، جامعہ دارالعلوم کراچی اور جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن اور جامعہ فاروق سے ہم ان کے نمبر جو ہے وہ شیئر کر دیں، وہاں آپ رابطہ کر لیں۔ ایک ہمارا اپنا دارالفتہ ہے، دارالفتہ الفرقان کے نام سے، جو خالص اسی جو تجارتی معاملات ہیں اس کا، اور